حدیث بخاری کتاب تذکرۃ الواعظین کے صفحہ نمبر 90 پر یہ حدیث پاک مرکوز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو ان کلمات کو پڑھتا ہوگا۔ فرمایا جو شخص خلوص دل سے باوضو یہ کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ پہلا مقام یہ ہے جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو کلمہ طیبہ شریف زبان پر جاری ہو جائے گا۔ دوسرا مقام یہ ہوگا اس کی جان نکلنے کی سختی اس پر آسان ہوگی۔ تیسرا مقام یہ ملے گا اس کی قبر منور ہوگی۔ چوتھا مقام یہ ہوگا کہ اس کی قبر کے اندر منکر نکیر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے۔ پانچواں مقام یہ میسر ہوگا، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا درجہ بھی شہداء کا ہوگا۔ چھٹا مقام یہ عطا کیا جائے گا، میزان عمل میں انہی کلمات کے کہنے کی برکت سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ساتواں مقام یہ ہوگا پل صراط پر بجلی کی مانند گزارا جائے گا۔ آٹھواں مقام یہ ملے گا، دوزخ کی آگ اس کے جسم پر حرام کر دی جائے گی۔ نواں مقام یہ ہوگا، شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب سے نوازا جائے گا۔ دسواں مقام یہ ہوگا، جنت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے معمور ہوں گی۔ 11واں مقام یہ ہوگا، میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ 12واں اور سب سے بڑا مقام اس کے لیے یہ ہوگا، وہ ان خوش نصیبوں میں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرمایا یہ 12 مقام انہی کلمات کو کہنے کی وجہ سے نصیب ہوں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث مبارک کی ایک روایت میں ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ نرمی سے کام لیا اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسی بستی بھی ہلاک ہو سکتی ہے جس میں نیک لوگ موجود ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کی گئی کس سبب سے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک کی نافرمانیوں پر ڈھیل دینے اور خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ بے شک میں آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کروں گا، جن میں 40,000 نیک لوگ بھی ہوں گے اور 60,000 برے لوگ ہوں گے۔ آپ نے عرض کی، اے رب کریم، تو برے لوگوں کو تو ہلاک فرمائے گا، لیکن نیک لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بروں کے ساتھ کھاتے پیتے اور میری نافرمانیاں دیکھ کر غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، جس قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور لوگ اسے بدلنے پر قادر ہوں، پھر بھی نہ بدلیں تو اللہ پاک موت سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کے باعث عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک عام اور خاص سب کو عذاب دے گا۔ جب کسی قوم میں سے کچھ افراد برائی کریں تو اس کا عذاب صرف انہی کو ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، البتہ جب ان کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور وہ روکنے پر قادر ہونے کے باوجود ان کو نہ روکیں تو اب سب کو عذاب ہوگا، اور یہ ارشاد خداوندی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ گناہ کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا ملے گی اور دوسرے اس لیے سزا کے مستحق ہوں گے کہ انہوں نے برائی کو روکنے سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اس جرم کی سزا کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی سنے کہ فلاں شخص نے گناہ کیا، پھر باوجود قدرت وہ اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔ اور ایک قول کے مطابق کسی قوم میں عزت والے لوگ ایسی برائی کو نہ روکیں جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ پاک ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد روحانی و جسمانی اور سماجی و معاشی
طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ آپ خود نیکوکار کی دعوت چھوڑنے کے سبب نہ سہی مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور باوجود قدرت گناہوں سے نہیں روکتے۔ عام مسلمانوں بلکہ اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر جی میں کڑتی نہیں، تو اس روایت سے عبرت حاصل کیجیے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ انہوں نے عرض کی اے رب کریم، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر ان پر الٹ دو، کیونکہ اس کے چہرے پر میری نافرمانیاں دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے بھی ناگواری طاری نہ ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کون سے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے؟ اگر میاں بیوی وہ 3 کام کریں گے تو بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ ان پر گریں گے۔ یہ 3 کام نہ کرنا، اگر ان میں سے ایک بھی کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈبو دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانی اور مصیبتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ تم مصیبت کی دلدل میں ایسے گرو گے، اس مصیبت سے نکل نہ پاؤ گے، اس مصیبتوں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان سونے کی اینٹوں سے بنائے گئے گھر میں رہتا ہو، مگر یہ 3 کاموں کی وجہ سے سونے کی اینٹوں کا بنا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، کافی دنوں سے غائب تھا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر کو گئے تھے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے، گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے سائے میں بیٹھے تو آپ نے سنا اس گھر سے عورت کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کا شوہر اسے گالیاں دے کر مارتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد وہی شخص باہر نکلا جو آپ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو کر ڈر گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے عرض کی آپ میرے گھر میں آئے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ تم اپنی بیوی کو کیوں مار رہے تھے؟ تیری بیوی نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ اس کو گالیاں دے کر مار رہے تھے اور کیوں رولا کر تڑپا رہے تھے؟ اس شخص نے کہا امیر المؤمنین، یہ بدبخت عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے، دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے اور 3 بیٹیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جب سے آئی ہے میرے گھر میں غربت کے ڈیرے پڑ گئے ہیں۔ جب سے یہ منحوس عورت آئی ہے میرے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، میں دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیوی سے پوچھا یہ شخص کب سے تم پر ظلم کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت آپ کے آگے ہاتھ باندھ کر رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں میں بے شمار آنسو نکل آئے، کہنے لگی امیر المؤمنین، جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ میرا شوہر مجھے روزانہ تانے دے کر کہتا ہے تیرے باپ نے مجھے جہیز میں کچھ نہ دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب بیاہ کر لے آیا تو چند دن بعد مجھے جہیز کے تانے دینے لگا، کہتا ہے تیرے باپ نے تمہیں کچھ نہ دیا، کہتا ہے یہ چارپائی بھی میری ہے، یہ بستر بھی میرا ہے، حتیٰ کہ یہ گھر بھی میرا ہے، سب کچھ میرا ہے۔ روز تانے دینے لگا، پھر ہر روز دوسری عورتوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کر کے مارتا ہے اور غیر مردوں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ کہنے لگی آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے پیش آئے اور اخلاق بانٹے۔ انہوں نے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کا بھی حیا نہ کیا، جیسے ہی گھر آتا ہے جلاد بن جاتا ہے، میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اور ظلم کرتا ہے، مارتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، میں اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے میں صحیح طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی سو پاتی ہوں۔ امیر المؤمنین، اس کے جبر ظلم و ستم کے باوجود یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن یہ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 3 کام زندگی میں مت کرنا، اگر کرو گے تو ایسا ہی حشر ہوگا۔ نمبر 1، یہ کبھی مت سوچنا میری بیوی آئی ہے تو غربت ساتھ لے آئی ہے۔ جب یہ سوچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کبھی بیوی کو مت مارنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم اپنی بیوی کے لباس ہو۔
اسے گالیاں مت دینا۔ فرمایا اس شوہر کے لیے اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کیا ہوگا کہ گالی دینے سے وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری بات، کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے، اور ہر وقت ہر گھڑی ایک دوسرے سے تلخیاں اپنائے رکھنا یہ امر بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا۔ اللہ کے حضور نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں نہیں آیا کرتے جو شخص بیوی کو مارتا اور ظلم کرتا ہو، شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس گھر میں شیطان کے ڈیرے ہوں وہاں اللہ رب العالمین اپنی برکت کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا اس شخص سے اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا یا مارا، یہ تمہاری نمازیں عبادات کسی کام نہ آئیں گی، اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہوئے تو تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکو گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اپنی بیوی کے گنہگار ہو، تم اس سے معافی مانگو ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، یا علی کا انصاف تم خود جانتے ہو۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے رو کر معافی مانگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عہد کیا کہ میں اب اپنی بیوی کا خیال کروں گا۔ اس طرح اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تمہاری بیوی تمہیں معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن عثمان تیمی فرماتے ہیں ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، اس کے شب و روز اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزرتے، وہ گناہوں کے گہرے سمندر میں غرق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور اس کے دل میں احساس پیدا فرمایا کہ اپنے رب پر غور کر، تو کس روش پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے احساس اور گناہوں پر ندامت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر بھی پاک پروردگار نے کرم فرمایا اور اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی، غفلت کے پردے آنکھوں سے ہٹ گئے، سوچنے لگا کہ بہت گناہ کیے، اب پاک پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنی زوجہ سے کہا میں اپنے سابقہ تمام گناہوں پر نادم ہوں اور اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ رحیم و کریم پروردگار میرے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ میں اب کسی ایسی ہستی کی تلاش میں جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص صحرا کی طرف چل دیا۔ جب ایک ویران جگہ پہنچا تو زور زور سے پکارنے لگا اے زمین تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے شفیع بن جا، اے آسمان تو میرا شفیع بن جا، اے اللہ کے معصوم فرشتوں تم ہی میری سفارش کر دو۔ وہ زارو قطار روتا رہا اور اسی طرح صدائیں بلند کرتا رہا، ہر چیز سے کہتا کہ تم میری سفارش کرو، میں اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے تائب ہو گیا ہوں۔ وہ شخص مسلسل اسی طرح پکارتا رہا، بلا آخر روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ اس کی اس طرح سے آہوزاری اور گناہوں پر ندامت کا یہ انداز قبول ہوا اور اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا گیا جس نے اسے اٹھایا اور اس کے سر سے گرد و غبار صاف کی اور کہا اے اللہ کے بندے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیری توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کون کرے گا، وہاں میرا شفیع کون ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا تیرا اللہ سے ڈرنا یہ ایک ہے جو تیرا شفیع ہوگا اور تیرا یہی عمل بارگاہ خدا بندی میں تیری سفارش کرے گا۔ حدیث بخاری کتاب تذکرۃ الواعظین کے صفحہ نمبر 90 پر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ فرمایا باوضو کلمہ پڑھنے والے کو 12 مقامات عطا ہوں گے۔ جو شخص خلوص دل سے باوضو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو کلمہ شریف زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حالت میں انتقال کرے گا، جان نکلنے کی سختی اس پر آسان ہوگی، اس کی قبر منور ہوگی، منکر نکیر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند گزر جائے گا، دوزخ کی آگ اس کے جسم پر حرام ہوگی، شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب سے نوازا جائے گا، انہیں جنت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے
मामूर होंगी, मेरी शफात नसीब होगी, अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुशर्रफ बा इस्लाम होने का वाक़या इस तरह है कि आप एक दिन नंगी तलवार लिए गुस्सा में जा रहे थे। रास्ता में हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात हुई। आपके इस्लाम की हजरत उमर को खबर न थी। पूछा, ए उमर, नंगी तलवार लिए कहाँ जा रहे हो? आपने कहा, आज पैगम्बर इस्लाम का फैसला कर देना चाहता हूँ। इन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तवज्जो हटाने के लिए कहा, ए उमर, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बहनोई सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मुसलमान हो चुके हैं। आप रुख बदल कर बहन के घर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। दोनों आयात कुरानिया की तिलावत कर रहे थे। फौरन तिलावत मौकूफ करके बहन ने दरवाजा खोला। हजरत उमर ने गुस्सा में कहा, क्या तुमने भी इस्लाम कबूल कर लिया है? फिर बहनोई की तरफ मुतवज्जे होकर इन्हें जमीन पर गिरा दिया और सीना पर सवार होकर मारने लगे। जब बहन रोकने के लिए करीब आई तो इन्हें भी ऐसा तमाचा मारा कि चेहरा जख्मी होकर खून से लथपथ हो गया। बहन ने आवाज बुलंद कहा, ए उमर, चाहे कुछ भी कर लो, इस्लाम दिल से नहीं निकल सकता। बहन के चेहरा को देखकर और ईमानी जज्बात से लबरेज इस गुफ्तगू को सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर रिक्कत तारी हो गई और कुछ देर खामोश रहे। फिर कहा, जो कुछ तुम पढ़ रहे थे वो दिखाओ। तो बहन ने इन्हें मुसाहिफ शरीफ दिया। फिर जब हजरत उमर ने आयात कुरानी के मुबारक औराक लिए तो सूरत ताहा की इब्तिदाई आयतें देखीं। आयत करीमा पढ़कर जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए। बे इख्तियार पुकार उठे, यही माबूद बरहक है, इसके सिवा हकीकत में कोई बंदगी के लायक नहीं। इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहन के घर से नंगी तलवार लिए जब वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था। मुसलमानों को हजरत उमर की आमद की इतला मिल चुकी थी, इसलिए दरवाजा खोलने में ताखीर कर रहे थे। हजरत हफ्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दरवाजा खोल दो, अगर नेक नियति से आए हैं तो इसका इस्तकबाल किया जाएगा, वरना इसी की तलवार से इनका सर उड़ा दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर दाखिल हुए। हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया है? क्या अभी बाज नहीं आओगे? इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बा आवाज बुलंद तौहीद और रिसालत की गवाही दी और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम मुसलमानों ने खुशी के मारे नारा तकबीर बुलंद किया। इस मौका पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुशर्रफ बा इस्लाम होने पर तमाम आसमान वालों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है और खुशियां मनाई हैं। फिर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कहने पर मुसलमानों ने हरम काबा में अलल ऐलान नमाज अदा की। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बरोज़ महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत व ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।